شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، آج کی اس خصوصی ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے چلیں گے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں قیصر روم کے خلاف جہاد میں ایک ماں اور بیٹے نے کس طرح بہادری اور جوش و جذبے کی بہترین مثال قائم کر دی، اور ساتھ میں ہم آپ کو بتاتے چلیں گے کہ وہ ماں اور بیٹے دونوں کس طرح شہادت پانے کے لیے تڑپتے تھے۔ آئیے دوستو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک موقع پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دلیرانہ اقدام کی وجہ سے اسلامیہ کے جھنڈے گاڑ لیے۔ ایک پرشوب موقع پر آپ نے لشکر اسامہ کو قیصر روم کے خلاف جہاد پر بھیجنے کا عزم کر لیا اور صحابہ کو یہ کہہ کر خاموش کرا دیا، اگر تم نہ نکلے تو میں اکیلا نکلوں گا، اگرچہ میری تکابوٹی ہو جائے، اور اگر تم جہاد کے لیے نکل پڑے اور میری پرواہ نہ کرنا، اگرچہ یثرب کے بیڑیے مجھے چیر پاڑ کھائے۔ آپ کے اس تقریر کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے حوصلے بلند ہوئے اور انہوں نے بہادری کے ساتھ جہاد کی تیاری شروع کر دی۔ اسی تیاری کے دوران ایک نقاب پوش خاتون سالار لشکر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے سپہ سالار، میں اپنے شوہر کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ آپ کا شوہر کون سے دستے میں موجود ہے؟ سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا۔ اس نے جواب دیا، وہ شہداء کرام کے دستے میں رہتا ہے، وہ غزوہ موتہ میں آپ کے باپ زید رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ شہید ہو گیا تھا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر حیرت نما ہوئی۔ پوچھا، بی بی، وہ اللہ کی رحمت اور اس کی جنات عدن میں منتقل ہو گیا۔ اللہ کی نیک بندی، تو مجھ سے میری طاقت سے باہر مطالبہ کر رہی ہے، میں کس طرح اس سے تیری ملاقات کرا سکتا ہوں؟ اے سپہ سالار، یہ بات آپ کے بس میں ہے، آپ مجھے اپنے لشکر میں قبول فرمائیے، ممکن ہے میرا رب مجھے شہداء کرام میں لکھ لے اور میں آخرت میں اپنے شوہر سے مل جاؤں۔ اللہ کی بندی، اللہ تیری وفاداری اور شجاعت میں برکت فرمائے، تو گھر چلی جا، ہمارے پاس کافی لشکر ہے۔ اس نے کہا، کل آپ کو میری شجاعت کا پتہ چل جائے گا۔ دوسرے دن حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک کم عمر لڑکا آیا اور کہنے لگا، چچا جان، مجھے بھی اپنے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جانے دیجیے تاکہ میں شہید ہو کر اپنے ابا کے پاس چلا جاؤں۔ حضرت اسامہ مسکرا ہوئے اور فرمایا، لڑکے، اللہ آپ کی عمر میں برکت فرمائے، گھر چلا جا، اور جب تو جوان ہو کر جائے گا تو ہم تجھے اپنے لشکر میں شامل کر لیں گے۔ لڑکے نے فوری جواب دیا، میری ماں نے مجھے اللہ وحدہ لا شریک کے نام حبا کر دیا ہے، لہٰذا اب وہی مجھے قبول کر سکتا ہے یا واپس لوٹا سکتا ہے۔ حضرت اسامہ چلا اڑے۔ اچھا، تم اس ماں کے بیٹے ہو جس کا شوہر جنگ موتہ میں شہید ہوا تھا؟ ہاں، میں اس کا اکلوتا فرزند میسر ہوں۔ چنانچہ بچے کے پرزور اصرار پر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے لشکر میں شامل کر کے اسے اپنے پیچھے پیچھے رہنے کی ہدایت کی۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر روانہ فرما دیا تو ایک دن کی سفر پر لشکر اسلام کے ایک کمانڈر نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش مجاہد تلوار تامے اپنے گھوڑے پر سوار لشکر اسلام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس نے سمجھا کہ یہ کوئی قاصد ہوگا جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام لا رہا ہے۔
لیکن تھوڑی دیر بعد معلوم ہوا کہ شہسوار وہی عورت ہے جو درجہ شہادت پانے کے لیے بے چین ہو رہی تھی۔ چنانچہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے، اسے سمجھایا اور واپس کر جانے کی تلقین کی، لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ پھر آپ نے شرط عائد کر دی کہ وہ لشکری اسلام کے آخر میں رہے، لیکن اس میں بھی ناکامی ہوئی، اور خاتون نے مجاہدین سے آگے بڑھنے پر اصرار کیا۔ جب کوئی بس نہ چلا تو اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فنون سپگری سکھائے۔ جب اطمینان حاصل کر لیا تو اسے قتال میں حصہ لینے کی اجازت دے دی۔ اگلے دن جنگ شروع ہوئی تو اس عورت نے شجاعت کی لازوال داستان رقم کی۔ اس نے اپنی تلوار سے بہت سے کفار کے گردنیں اڑا دیے۔ مجاہدین اسلام جب بھی کسی کافر کا سر تن سے جدا ہوتا دیکھتے تو بلند آواز سے نعرہ تکبیر بلند کرتے اور خود بھی بڑھ چڑھ کر کفار پر حملہ آور ہوتے۔ دوسرے دن لڑائی کے بعد مجاہدین اسلام ذرا آرام کے لیے بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر اسلام کے احوال کا جائزہ لینے کے لیے گشت شروع کر دیا۔ انہوں نے اس عورت کے بیٹے کو سویا ہوا دیکھا تو پاس جا کر اسے جگا دیا۔ بچہ جاگتے ہی گویا ہوا، چچا جان، کاش آپ مجھے نہ جگاتے، میں شہید ہوں، میں اپنے باپ کے ساتھ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میرے بیٹے، اللہ کی قسم تو ہونہار اور مخلص بچہ ہے۔ چنانچہ یہ بچہ بھی جنگجو مردوں کی صفوں میں شامل ہونے پر اصرار کرنے لگا۔ جب اس نے آپ کو مجبور کر دیا تو آپ نے اسے مختصراً فنون سپگری سکھائے اور اجازت دے کر اپنی ماں کے ساتھ ساتھ رہنے کی تلقین کی۔ جب جنگ شروع ہوئی تو یہ بچہ بھی اسلام کے دشمنوں کے گردنیں کاٹتا ہوئے دیکھا گیا، حتیٰ کہ دشمن کے تیر نے اسے درجہ شہادت پر فائز کر کے اسے اس کے باپ کے ساتھ ملا دیا۔ اس موقع پر اس کی ماں کسی کافر کے ساتھ لڑائی کر رہی تھی۔ جب اس نے اپنے مد مقابل کا سر اڑا دیا تو فوراً لپکتی ہوئی اپنے بچے کی طرف بڑھی۔ اللہ کے فضل و کرم اور ان پاکیزہ روحوں کی قربانیوں کی بدولت حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر فتح یاب ہو کر لوٹا۔ اس کے آگے آگے وہ عورت بھی تھی جس نے اپنے شوہر اور بیٹے کی قربانی دی تھی۔ جس قوم میں اس خاتون جیسی خواتین اور اس کے شیر دل جیسے بیٹے جانباز ہو، انہیں نہ کفار ہرا سکتے ہیں اور نہ ہی زیر کر سکتے ہیں۔